السلام علیکم ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے ملیریا، جو کہ پاکستان کے اندر ایک عام بیماری پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ہاں بہت سارے علاقے ملیریل بیلٹ کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر جنوبی ایشیا کے کنٹریز شامل ہیں۔ تقریباً جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کے اندر ملیریا کا خاطر خواہ پھیلاؤ ہوتا ہے۔ ملیریا دو الفاظ سے بنا ہے، ایک مالا، دوسرا ایریا۔ حالانکہ معنی گندگی یا گندی چیز کی ہوتی ہیں، جبکہ ایریا ہوا کے لیے ہوتا ہے۔ تو گندی ہوا کے پھیلاؤ سے جو مرض پھیلتا ہے، یہ ایک عرف عام اس کا لفظی معنی لیا جاتا ہے، لیکن یاد رہے اس کا پازیٹیو ایجنٹ مچھر ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے یہ پھیلتا ہے، اور مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ مچھروں کی بہت ساری سپیشیز ہیں، ان میں سے ایک سپیشیز اینوفلیز ہے۔ تو اسپیشلی یہ فیمیل اینوفلیز کے کاٹنے کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اس کے پھیلاؤ کے مقامات میں سے زیادہ تر مرطوب مقامات، مثلاً پہاڑی علاقہ جہاں ان کی افزائش بہتر طریقے سے ہوتی ہے، اور ایسی جگہ جہاں ہیضہ سکون کے ساتھ، تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے، وہاں پر ملیریا کے پھیلنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ایک امیزنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ جو چھوٹے بچے، ننھے منھے بچے اپنی خوراک میں سویٹ، میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں، انہیں بھی ملیریا زیادہ ہوتا ہے۔ ملیریا جلدی سے ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ لہٰذا اشد ضروری ہے کہ ملیریا سے بچاؤ کے لیے اپنے بچوں کو ٹافیوں سے یا دیگر میٹھی اشیاء سے پرہیز کروایا جائے۔ اسپیشلی اس کام میں مائیں اپنا قدم آگے بڑھائیں کہ ان کے بچوں کو کبھی ملیریا جیسا خطرناک مرض نہ ہونے پائے۔ تو نقصانات کے حوالے سے اس میں 5 ڈفرینٹ کیٹیگری کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، دماغی ملیریا۔ مچھر کا اٹیک ہمارے برین ریجن کی طرف پڑ جاتا ہے۔ جب مچھر ہمیں کاٹتا ہے تو ہمارے جگر میں ایک چھوٹا سا انسیکٹ کہہ لیں، آرگنزم کہہ لیں، جو پلاسموڈیم کہلاتا ہے، وہ ہمارے بلڈ کا حصہ بنتا ہے، بلڈ سے ہوتا ہوا لیور میں جاتا ہے، پھر لیور سے کے اندر جا کر ریڈ بلڈ سیلوں کو انفیکٹ کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، اور کم از کم ایک ریڈ بلڈ سیل سے نئے 24 پلاسموڈیم پیدا ہوتے ہیں، جو آگے نئے ریڈ بلڈ سیلوں کو اٹیک کریں گے، اور یہ سارے کا سارا کام لیور کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ خطرناک ڈیزیز ہے۔ تو خیر، وہ ریڈ بلڈ سیلز ہمارے برین ریجن کی طرف چلے جاتے ہیں، برین ریجنز میں آ کر برین کی آرٹریز، وینز کے اندر ورم کے پھیلاؤ کی وجہ بن جاتی ہیں، جس سے بندے کو جھٹکا لگتا ہے اور بندے کے بے ہوش ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس مرض کو دماغی ملیریا کہا جاتا ہے، اور بندہ سن ٹائپ ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس کے اوپر مکمل کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ دوسری بڑی قسم اس میں پھیپھڑوں پر اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ ریڈ بلڈ سیلز جو انفیکٹڈ ریڈ بلڈ سیل ہیں پلاسموڈیم سے، وہ ہماری باڈی کے لنگس تک جاتے ہیں، لنگس میں جا کر آرٹریز کو متاثر کرتے ہیں، جس سے سانس میں تنگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سانس کی نالیاں اس میں افیکٹڈ ہو رہی ہوتی ہیں جی، اور بلغم کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کے علاج کے لیے بلغم کاٹنے والے، بلغم ختم کرنے والے ادویہ کو استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری کرائٹیریا ہے بلڈ انیمیا۔ بعض اوقات انسانوں کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جائے، یہ اٹیک کرے، پھر بھی اس کے پھیلاؤ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے سر چکراتا ہے، یہ عام علامت ہے۔ چونکہ باڈی کے اندر خون کی کمی ہو چکی ہے، بلڈ ہمارا کنسنٹریٹڈ گاڑھا ہو چکا ہے، ڈینس ہو چکا ہے، بلڈ کی ڈینسٹی رائز ہو گئی ہے، اس ڈینسٹی کو ڈیزولو کرنا ہے، اسے کم کرنا ہے۔ لہٰذا خون کو ڈیفریز کرنے والی میڈیسنس کا زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ چوتھی کرائٹیریا اس میں ہے شوگر پیشنٹس کے اندر شوگر لیول کا کم ہو جانا۔ اگر شوگر پیشنٹ کا ضرورت سے زائد کم ہو جاتا ہے تو پھر انہیں ملیریا ہو سکتا ہے، اس کا اٹیک زیادہ سے زیادہ ہوگا، اور ان کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پانچواں اور آخری کرائٹیریا ہے کہ لوگ اس بخار کے بعد اپنی تلی کو بڑھا بیٹھتے ہیں، تو تلی کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی بہت سارے دیگر امراض جنم لے سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم عمل پیرا ہوں
ملیریا کے خطرناک مرض سے بچنے والے تمام فیکٹرز پر. وہ 3 فیکٹرز ہوتے ہیں. فزیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، اور کیمیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. فزیکل فیکٹرز میں آپ کپڑے پہنیں، اور کپڑے ذرا اچھی کوالٹی کے پہنیں، اور ساری باڈی کو آپ کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھیں. باڈی کا کوئی بھی حصہ انکورڈ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ بایولوجیکل فیکٹر میں آ جاتا ہے کہ مچھر کا خاتمہ کر دیا جائے کسی طرح سے، اور دوسرا آپ اپنے ارد گرد فشز وغیرہ کو پروان چڑھائیں جو کہ مچھر کے لاروے کو کھانے کی عادی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی جب مچھر کا لاروا اویلیبل نہیں ہوگا، مچھر بڑا نہیں ہو پائے گا، اور وہ ایک سائٹ پر ایک پاپولیشن یا آبادی کے اوپر اٹیک نہیں کر سکے گا، جس وجہ سے اینوفلس کا سکون کے ساتھ خاتمہ کیا جا سکتا ہے. جبکہ کیمیکل کنٹرول میں ہے، مختلف قسم کی کیمیکل اشیاء استعمال کرنا ہوتی ہیں، جیسے پروپلنٹس ہیں، اسی طرح سے کچھ کریمیں ہیں، کچھ لوشنز ہیں. اپنے فیس باڈی کے اوپر لگا لیں، اپنے ہاتھوں کے اوپر لگا لیں، اپنے پاؤں کے اوپر لگا لیں. تو پروپلنٹ پراپرٹی کی وجہ سے مچھر آپ کو کسی صورت بھی نہیں کاٹ پائے گا. تو فزیکل کے فیکٹرز کے طور پر یا فزیکل بچاؤ کے طریقوں میں سے ایک سادہ سا طریقہ، دیہاتی علاقوں کے اندر اپلے پیدا ہیں. تو آپ موسم گرما میں سونے سے پہلے اپنے روم میں اپلا جلا دیں. تھوڑی دیر تک بند رکھیں کمرے کو، پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ کھول دیں تاکہ دھواں وغیرہ باہر چلا جائے، اور اس کے بعد آپ سونے کے قابل ہو سکیں گے. رات بھر مچھر آپ کے قریب نہیں آئے گا. اس کے علاوہ اجوائن، اگر آپ اس کو فیوم کرتے ہیں، اس کو کا دھواں اپنے کمرے کے اندر چھوڑتے ہیں، یا پھر دیہاتی علاقوں میں جانوروں کے قریب دھواں لگا دیا جاتا ہے، تو دھوئیں سے بھی مچھر سے پرہیز کیا جا سکتا ہے، اور ہم ملیریا جیسے خطرناک امراض سے بچ سکتے ہیں. تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. شکریہ.